بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی لینا تو سیکھے اس سے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک واقعہ ہے بلکہ، کہ وہ ایک مچھوارا تھا اور وہ کہیں سے مچھلی پکڑ کر کے لایا۔ نوشیروان بادشاہ کا دور ہے، اور یہ نوشیروان بادشاہ جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کچھ پہلے کا ہے، آپ کی پیدائش کے وقت یہ بادشاہ تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا مچھلی لے کر، مچھوارا اس کے پاس، تو اس نے بس اس کو، بادشاہ ہوتے ہیں بعض مرتبہ موڈ آ جاتا ہے، تو اس کو مچھلی دیکھ کر بڑی پسند آئی۔ تو مچھلی کی جو قیمت ہوتی ہے آدھا دینار، 1 دینار اس زمانے کا جو تھا، بس اس کو پتہ نہیں کیا سوچی، اس نے کہا 4000 دینار دے دو، 4000 اشرفیاں، 4000 سونے کے سکے اس کو دے دو۔ بادشاہ تھا، کبھی کبھی خوش ہوتا، انعام دے دیا کرتا تھا۔ تو 4000 دینار لے کر کے جب یہ مچھوارا چلا ہے، تو اس کی جو بیوی تھی نا، نوشیروان کی بیوی، شیریں اس کا نام آتا ہے، اس کو بڑی بری لگی کہ یہ بادشاہ نے اس کو کیا کر دیا، 4000 دے دیا، اتنی بڑی رقم آج کے دور میں کروڑوں روپے کے حساب سے بنتا ہے، 1 تولہ سونا 50,000 روپے کا، اگر وہ صحیح حساب لگا لیں آپ۔ تو یہ جو ہے وہ لے کر کے جو چلا، تو بیوی کو برا لگا جو ملکہ تھی اس کی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، اتنی بڑی رقم دے دی اس کو۔ کل کلا کو اگر کوئی جو ہے بڑا فوج کا جنرل، جو سپہ سالار ہوتے ہیں، جو ہوتے بڑے، جو فوج کو مینج کرتے ہیں، ان کو جب آپ کوئی تنخواہ وغیرہ دیں گے تو وہ کہے گا ایک مچھوارے کو تو اتنے دے دیے اور ہمیں اتنے سے دے رہے ہیں، تو لہٰذا خزانے کے اوپر بڑا بوجھ پڑے گا، لہٰذا آپ اس سے واپس بلا کر کے یہ جو انعام آپ نے اس کو دیا نا، واپس لے لیں۔ تو نوشیروان کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، ایسے میں بادشاہ ہوں اور شاہی گدی پر بیٹھا ہوں، اور میری زبان سے جو بات نکل جائے نا، پھر میں اس کے خلاف کروں گا تو میری شان کے خلاف ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، میری بے عزتی ہو جائے گی، تھوت ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک طریقہ آپ کو سجھاتی ہوں، آپ اس پر عمل کریں، انعام بھی واپس آ جائے گا، بے عزتی بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال وہ تو عورت تھی نا، عورت تو پھر گھر کو جنت بنانے پر آ جائے تو پھر جنت بنا دے، اور اگر مرد کو چلانے پر آ جائے تو جہنم بھی پھر اچھی ہے، ایسا گھر بنا دے۔ تو بڑی خطرناک ان کا جو مکر ہے نا، عورت کا مکر قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ بڑا خطرناک لیول کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ ہاں بھائی، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، یہ مچھلی ہے یا مچھلا ہے۔ اگر یہ کہے کہ یہ نر ہے تو آپ کہنا کہ مجھے مادہ چاہیے تھی، واپس لے جاؤ، اور اگر یہ کہے کہ یہ مادہ ہے تو آپ کہنا مجھے نر چاہیے تھا، واپس لے جاؤ۔ اس طریقے سے انعام بھی بچ جائے گا، بے عزتی بھی نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے کہا تم نے مجھے بڑی اچھی ترکیب سکھائی، اس پر عمل کرتا ہوں۔ اس نے جو ہے وہ بلایا اس کو، ہاں بھائی یہ بتا، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا، کہنے لگا جی یہ نہ نر ہے نہ مادہ، یہ تو بیچ کا مال ہے، خنثی ہے۔ بادشاہ اس کے جواب پر اتنا خوش ہوا، کہنے لگا اس کو 4000 دینار اور دے دو۔ تو 4000 برداشت نہیں ہو رہے تھے اس سے، اس کی ملکہ سے، وہ 8000 برداشت کرتی، وہ تو پاگل سی ہو گئی۔ تو لکھا کتاب کے اندر کہ جو وہ 8000 اشرفیاں لے کر کے جا رہا تھا، 8000 بہت ہوتے بھائی، تو اس سے سنبھالا نہیں گیا، ایک آدھ اشرفی جو ہے وہ گر گئی، وہ گری تو اس نے اٹھا کر کے وہ بھی اپنی تھیلی میں ڈال لی۔ تو یہ جو ملکہ جو کسی انتظار میں تھی، شیریں، کہ کوئی موقع ملے تو میں وار کروں، اس کو موقع مل گیا، کہنے لگی دیکھو کتنا بدتمیز آدمی ہے، آپ نے اس کو 8000 سونے کے سکے دیے، ایک گر گیا تھا، چھوڑ کر چلا جاتا، اس نے وہ بھی اٹھا کر کے رکھ لیا، یہ تو بہت کنجوس آدمی ہے، تو بالکل ہمارے انعام کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو واپس بلائیے، سارا انعام واپس لیجیے اس سے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا، ہاں بھائی یہ بتا کہ اگر ایک اشرفی گر گئی تو تیرے کیا چلے جاتا، چھوڑ کے چلے جاتا، تو نے وہ بھی اٹھا لی، کیوں کیا تو نے ایسا؟ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ اس اشرفی پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا، مجھے خیال آیا اگر کسی کا پیر پڑے گا تو آپ کی بے عزتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اس لیے میں نے اٹھا کر کے واپس رکھ لی۔ بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو اس کو۔ یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، کافر بادشاہ ہے۔ پروردگار جو حقیقی بادشاہ ہے، جب وہ دینے پر آئے گا تو کیا دے گا، بس ہمیں اور آپ کو لینا نہیں آتا، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ پروردگار ہمیں اس سے مانگنے والا بنائے اور صحیح مانگنے والا بنائے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔